ناظرین، آج ہم جہنمی دروازے کے 3 ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ نواب انور کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے۔ وہ تینوں مہمان خانے سے باہر نکل آئے تھے۔ حویلی کی گزرگاہیں بھی اپنے خاص اور پرانے انداز میں بنی ہوئی تھی۔ ایک طویل راہداری سے گزرنے کے بعد وہ لوگ دلہان میں آگے، جس میں آگے کی طرف مزید 2 کمرے بنے ہوئے تھے۔ یہ حویلی کا آخری حصہ تھا، جہاں دوسری طرف باغیچے کی دیوار تھی اور حویلی کا اختتام ہو رہا تھا۔ علی بابا کا رخ انہی دونوں کمروں کی جانب تھا۔ عین اسی وقت اچانک ہی دائیں جانب سے دلاور برآمد ہوا۔ وہ اپنی ہی جونک میں آگے بڑھ رہا تھا۔ انہیں دیکھ کر ٹھٹک کر رک گیا۔ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ اس کے منہ سے نکلا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن دوڑ رہی تھی۔ تم آگے؟ شرفو نے الٹا سوال کر دیا۔ جی ہاں۔ بیٹے کی طبیعت کیسی ہے؟ بہت بہتر، خوب۔ نواب انور نے سر ہلایا۔ تم کب آئے؟ آلے صبح۔ لیکن تم نے مجھے خبر نہیں دی۔ جی بس آپ ہی کے پاس حاضر ہو رہا تھا، دلاور جلدی سے بولا۔ بات دراصل یہ ہے کہ 3 دن بعد میری واپسی ہوئی تھی، اس لیے حویلی کے کاموں کی جانچ پڑتال ضروری تھی۔ میری عادت ہے کہ جب بھی کچھ دنوں کے لیے جاتا ہوں تو واپس آنے کے بعد باورچی خانے کے سامان کا بھی حساب کتاب کرتا ہوں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ شرفو پوچھ بیٹھا۔ یہ سن کر دلاور دھیرے سے مسکرایا اور بولا، ایک دفعہ ایسا واقعہ ہو چکا ہے جس کی بنا پر میں اب یہ کام ضرور کرتا ہوں۔ چند نئے ملازموں نے ملی بقت سے میری غیر موجودگی میں حویلی کا کچھ سامان غائب کر دیا تھا۔ کافی دنوں بعد یہ راز کھلا اور پھر میں نے نہ صرف یہ کہ ان ملازموں کو نوکری سے نکالا بلکہ ان سے ضبط کیا ہوا مال بھی نکلوا لیا تھا۔ واہ، شرفو نے تعریف کی، تم تو واقعی وفادار ملازم ہو۔ صرف میں ہی نہیں بلکہ میرے باپ دادا نے بھی اس حویلی کا نمک کھایا ہے، وہ فخر سے بولا۔ تو پھر میں کیوں نہ وفاداری دکھاؤں؟ میری رگوں میں دوڑنے والا خون اسی حویلی کی بنیادوں سے پروان چڑھا ہے۔ جی جناب، میں مان گیا، شرفو بولا۔ تم واقعی بہت مخلص ہو۔ شکریہ، دلاور کے منہ سے نکلا۔ آپ کی مہربانی ہے۔ پھر وہ چونک کر بولا، آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ دروازے تک، شرفو کا جواب تھا۔ دروازہ؟ وہ چونکا۔ ہاں بھائی، شرفو نے سر ہلایا۔ ہم بھی وہ جہنمی دروازہ دیکھنے کے خواہش مند ہیں۔ یہ سن کر دلاور کو چپ سی لگ گئی، البتہ اس کے ماتھے پر سلوٹوں کا جال بچھ گیا۔ شاید وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن جو الفاظ اس کے منہ سے نکلتے اس کی نسبتاً شاید خاموش رہنا ہی بہتر تھا۔ وہ اسی حالت میں وہاں سے رخصت ہو گیا تو نواب انور نے علی بابا کو مخاطب کیا۔ حویلی کا یہ فرد مجھے بجھا ہوا اور خوفزدہ دکھائی دیتا ہے۔ بالکل، علی بابا نے سر ہلایا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دراصل یہ سب وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میں جھوٹ کیوں بولوں؟ میں تو یہاں اس وقت آیا تھا جب میرے مرشد نے اس آفریت کو قید کیا تھا، لیکن اپنے مرشد کی زبانی مجھے ساری تفصیل معلوم ہو گئی تھی۔ اچھا، اور پھر یہ چھوٹا سا قافلہ اس کمرے میں داخل ہو گیا جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ یہ کمرہ خالی تھا۔ اس کی دیواروں پر بے تحاشا مکڑیوں کے جال بنے ہوئے دکھائی دے رہے تھے اور فرش پر دھول اور مٹی کی ایک تہ بچھی ہوئی تھی۔ اوہو، اس کمرے کا کیا حال ہو رہا ہے؟ نواب انور نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے سالوں سے یہاں کی صفائی نہ ہوئی ہو۔ بے شک ایسا ہی ہے، علی بابا نے تائید کی، کیونکہ یہاں آنا کافی دل رکھنے کا کام ہے۔ اس آفریت کے خوف سے یہاں کوئی قدم رکھنے کی بھی ہمت نہیں کرتا۔ اوہو، اچھا، جی ہاں، علی بابا نے سر ہلایا۔ بس یوں سمجھ لیں کہ اس کمرے میں قدم رکھنے کے بعد وہ آفریت اس سے چند ہی قدموں کے فاصلے پر ہے، کہا۔ نواب انور نے حیرت سے اس خالی کمرے کو دیکھا۔ اس کونے میں علی بابا نے انگلی اٹھا کر اشارہ کیا۔ وہ جو مٹی کا ڈھیر آپ کو دکھائی دے رہا ہے، اسی جگہ ایک قلین کا ٹکڑا بچھا ہوا ہے اور اس قلین کو ہٹانے پر وہ تہ خانے کا دروازہ نظر آتا ہے، شرفو کے منہ سے نکلا۔ اب نواب انور نے علی بابا کی طرف مڑ کر پوچھا، کیا میں وہ دروازہ دیکھ سکتا ہوں؟ سیما کا دل نہ جانے کیوں تیزی سے دھڑکنے لگا۔ شاید اس کی وجہ اس کا شوہر نادر تھا، جسے وہ اب تک صرف اور صرف اپنی زندگی کا حاصل اور اپنی ہی ذات تک محدود سمجھ رہی تھی۔ کیا وہ واقعی کسی اور کے ساتھ دل لگا بیٹھا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جو کسی خون خوار درندے کی طرح اس کے ذہن میں کلکاریاں مار رہا تھا۔ ہاں، اگر جواب مثبت انداز میں ملتا تو اس کی اپنی حیثیت منفی ہو کر رہ جاتی۔ وہ تو پہلے سے ہی بے اولادی کی وجہ سے احساس کم تری کا شکار تھی اور اب وحیدہ کی رہنمائی میں کسی نہ کسی اٹل حقیقت سے پردہ اٹھنے والا تھا۔ عین اسی وقت سیما نے واپس پلٹ کر دیکھا کہ جب وہ وحیدہ کے بتائے ہوئے پتے کے قریب پہنچ چکی تھی،
اس درخت کی آڑ میں آ کر سیما نے گھوم کر وحیدہ کو تلاش کیا تھا، لیکن وہ کہیں دکھائی نہ دی، نہ جانے وہ کہاں چلی گئی تھی۔ خیر سیما نے کندھے اچکائے اور اس درخت کی آڑ سے دوسری طرف جھانکنے لگی، اور پھر اس کا دل دک سے رہ گیا۔ سامنے ایک بینچ اسی طرح موجود تھی کہ اس کی نشست کا رخ دوسری طرف تھا۔ اس بینچ پر نادر بیٹھا ہوا دکھائی دیا، لیکن وہ اکیلا ہرگز نہیں تھا۔ اس سے ذرا ہی فاصلے پر ایک برقع پوش عورت بھی اس بینچ پر موجود تھی، جس کا چہرہ بھی باقاعدہ نقاب سے ڈھکا ہوا تھا۔ نادر اس وقت اس عورت کی طرف متوجہ نہیں تھا، البتہ وہ عورت ٹک ٹکی باندھ کر کافی گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سیما کا خون کھول اٹھا، اس کا دل چاہا کہ اس خبیث عورت کو ابھی وہاں سے اٹھا کر چلتا کرے اور نادر کو غصے میں بہت کچھ کہہ ڈالے، لیکن یہ مناسب بھی نہیں تھا۔ جو احساس کم تری اور محرومی کا سیما شکار تھی، نادر ایک جوان مرد ہونے کے ناطے اس کمزوری سے پوری طرح فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ ابھی تک اس نے سیما کو دیکھا نہیں تھا، اب اگر سیما ظاہر ہو کر سامنے آ جاتی تو پردہ ہٹ جاتا اور نادر پھر شاید سینہ ٹھونک کر اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنا دیتا۔ ابھی ایک پردہ تھا جس کا ان دونوں کے درمیان قائم رہنا ہی بہتر تھا۔ چنانچہ نہ چاہتے ہوئے بھی سیما نے خود کو ضبط میں رکھا اور الوداع انداز میں ان دونوں پر ایک نگاہ ڈال کر پلٹ گئی۔ سیما کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو تیرنے لگے تھے۔ وہ تو کس قدر نیک نشتی سے نادر کے باپ کی شادی کروانا چاہتی تھی، لیکن خود وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ اس کا اپنا شوہر کسی اور عورت کے جانسے میں آ کر دوسری شادی کا خواہ ہے۔ اے کاش جو میں نے دیکھا وہ محض ایک خواب ہوتا، کاش ایسا ہوتا۔ پھر اس جانب سے دھیان ہٹانے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے وحیدہ کی تلاش میں نظریں دوڑائی، نہ جانے وہ کہاں غائب ہو گئی تھی، جبکہ سیما نے اسے قریب ہی ایک کونے میں رکتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن وہ اب وہاں نہیں تھی۔ کیا وحیدہ بھی چلی گئی؟ اس نے سوچا، لیکن وہ تھوڑی دور ہی چلی تھی کہ بائیں جانب سے اسے مخاطب کیا گیا۔ سیما بیٹی۔ وہ چونک کر گھومی، وحیدہ اس کے عقب میں موجود تھی اور اس وقت اسے عجیب سی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ تم کہاں چلی گئی تھی؟ سیما نے بے اختیار پوچھا۔ وحیدہ قدرے مسکرائی اور بولی، تمہارے بہت قریب تھی۔ ہاں تو اب بتاؤ، تم نے دیکھ لیا اپنے وفادار شوہر کو؟ ہاں، اس کا لہجہ کھویا کھویا سا تھا۔ وحیدہ اور آگے بڑھتے ہوئے اس کے قریب ہو گئی۔ پھر اب کیا خیال ہے تمہارا؟ کس بارے میں؟ آؤ، وحیدہ ایک بینچ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، ادھر بیٹھ کر آرام سے بات کرتے ہیں۔ سیما نے اس کی تلقین کی۔ پھر وہ بینچ پر بیٹھنے کے بعد وحیدہ سے مخاطب ہوئی، اب بتاؤ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ تم نے کچھ دیر قبل جو کچھ دیکھا تھا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وحیدہ نے اسے غور سے دیکھا۔ سیما نے ایک طویل سانس لی اور نم آلودہ آنکھوں سے وحیدہ کی طرف متوجہ ہو کر بولی، مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا۔ اوہو، وحیدہ نے سر ہلایا، میں یہی سننا چاہتی تھی۔ اب میں جو کچھ تمہیں کہوں گی تم اسے غور سے سننا۔ دیکھو، تم نے اپنے شوہر کو اس حال میں دیکھ لیا اور تم اس کی وجہ اچھی طرح جانتی ہو۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تم نے اسے اولاد کی محرومی دی ہے، اسی وجہ سے وہ دوسری عورت کی طرف متوجہ ہوا ہے۔ نہیں، سیما کے منہ سے نکلا۔ وہ اب خوفزدہ سے انداز میں وحیدہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہاں، یہ سچ ہے، وحیدہ دھیرے سے مسکرائی۔ لیکن یہ باتیں تمہیں کیسے معلوم ہوئی؟ سیما چونک کر بولی، میں نے تمہیں بتایا تھا کہ جس سے تمہارے شوہر کا چکر چل رہا ہے وہ میری ایک واقف کار ہے۔ تمہارے شوہر نے اسے اپنے دل کے حال سے آگاہ کیا تو یہ بات بھی اگل دی کہ اس کا صحن بچوں کی چہکار سے محروم ہے۔ اوہو، سیما کا دل دک سے رہ گیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے وحیدہ کو دیکھ رہی تھی۔ حالانکہ جو کچھ اس نے بتایا تھا وہ حقیقت تھی، لیکن جب اس قسم کی کوئی صورتحال کسی زہریلے سانپ کی طرح پھن کاٹ کر سامنے آ جاتی ہے تو کافی پر اثر ثابت ہوتی ہے۔ سیما نے اپنے خشک ہوتے ہوئے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے دوبارہ گویا ہوئی، اوہو، اچھا تو یہ بات ہے۔ ہاں، رانی وحیدہ بولی، اب تم خود دیکھ لو کہ مردوں کا کیا حال ہے، یہ پل میں اپنے مفاد کی خاطر بدل جاتے ہیں، تو پھر میں کیا کروں؟ ہاں، اب کی ہے نا تم نے کام کی بات۔ وحیدہ مسکرائی، میں تمہیں بتاتی ہوں کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے تمہیں کیا کرنا ہوگا۔ تمہاری گود بڑھ جائے گی اور تم اولاد کی محرومی سے باہر نکل آؤ گی۔ یہ سن کر سیما نے جلدی سے پہلو بدلا اور بے چینی کے عالم میں بولی، برائے مہربانی جلدی سے بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہوگا۔ وحیدہ نے نگاہ بار کر اس کی طرف دیکھا۔
اور سرسراتے ہوئے لہجے میں بولی، تمہیں صرف ایک دروازہ کھولنا ہے۔ ہاں وہ دروازہ کھل گیا تو تمہاری قسمت کا دروازہ بھی کھل جائے گا۔ علی بابا کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا، پھر اس نے خود کو سنبھالا اور بولا، اس کے قریب جانا بھی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ اسے کھول دو۔ نواب انور گویا ہوئے، مان گئے، میں تو صرف اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، علی بابا نے سر ہلایا، آپ 2 ملازموں کو بلوا لیں، میں ان کی مدد سے کلین ہٹوا دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ کہہ کر نواب انور شرفو کی طرف گھومے۔ جاؤ تم کرم دین اور دلاور کو لے آؤ۔ شرفو نے سر کھجاتے ہوئے سر کو خم کیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کا رخ حویلی کے درمیانی حصے کی طرف تھا۔ جلد ہی اسے دلاور دکھائی دے گیا۔ چلو بھائی، تمہیں نواب صاحب بلا رہے ہیں، شرفو نے اس سے کہا۔ اچھا، کہاں ہیں وہ؟ دروازے والے کمرے میں، شرفو ٹھنڈی سانس بھر کر بولا۔ لیکن یہ کمرے میں دروازہ تو لگا ہوتا ہے۔ دلاور نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ بالکل، لیکن تم لوگوں کے بیان کے مطابق وہ دروازہ ذرا ہٹ کر ہے۔ میں جہنمی دروازے کی بات کر رہا ہوں۔ کیا؟ دلاور کی آنکھوں میں خوف دوڑ گیا۔ کیا وہ دروازہ کھول رہے ہیں؟ نہیں، صرف دیکھنا چاہتے ہیں، شرفو نے بتایا۔ دلاور کے چہرے پر گہری پریشانی کے سائے مڈلانے لگے۔ وہ اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولا، کاش وہ ایسا نہ کریں۔ شرفو نے اسے گھور کر دیکھا اور بولا، یہ دعا ہے یا کچھ اور ہے؟ مجھے نہیں پتا۔ دلاور نہ جانے کیوں جنجلا سا گیا تھا۔ پھر اس نے کچھ سوچ کر کہا، میں کرم دین کو بھی لے کر آتا ہوں۔ ٹھیک ہے، شرفو نے سر ہلایا، میں نے تمہیں بڑے صاحب کے آرڈر سے آگاہ کر دیا۔ اب تم آؤ یا نہ آؤ تمہاری مرضی۔ آنا تو پڑے گا جناب، وہ جلدی سے بولا۔ حکم کی تعمیل نہ ہو یہ کیسے ممکن ہے؟ ہماری تو نسلیں اس حویلی کی غلامی کا نمک کھاتی رہی۔ اب جو بھی انجام ہو، مجھے ان کی بات کو پورا کرنا ہوگا۔ میں ذرا یہ سامان بورچی خانے میں رکھ دوں، پھر کرم دین کو لے کر حاضر ہو جاؤں گا۔ شرفو پلٹا اور اسی کمرے میں واپس آ گیا۔ نواب انور اور علی بابا ایک وقت اس کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر نواب انور نے کہا، کیا ہوا، وہ آئے نہیں؟ آ رہے ہیں سرکار۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ دلاور اور کرم دین کی شکل دکھائی دی۔ ان دونوں کے چہرے چگلی کھا رہے تھے کہ آتے ہوئے ان میں آپس میں کوئی تکرار ہوئی ہے۔ چنانچہ وہ آ کر کھڑے ہو گئے۔ تم دونوں ذرا یہاں کی صفائی کرو اور وہ کلین ہٹا دو، علی بابا نے انہیں مخاطب کیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر دلاور بولا، لیکن آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ یہ میرا حکم ہے۔ نواب انور بول اٹھے، اور میں تم دونوں سے سخت خفا ہوں۔ کس بات پر نواب صاحب؟ کرم دین گھبرا اٹھا، ہم سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ تم لوگوں نے اس کمرے کا کیا حال بنا رکھا ہے؟ نواب انور کا لہجہ قدرے سخت تھا۔ یہ تو حویلی پر ایک داغ کی طرح دکھائی دے رہا ہے۔ صاف ہونے والے در و دیوار میں یہ گند اور غلیظہ کمرہ کیوں رکھا ہے؟ میں معذرت چاہتا ہوں۔ دلاور کے لہجے میں شرمندگی تھی۔ کل آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ یہ کمرہ بھی کل حویلی کے دوسرے حصوں سے مختلف نہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، فی الحال تو میں تہہ خانے کا دروازہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ جی بالکل، دلاور نے سر ہلایا، لیکن اگر آپ مجھے آج کی مہلت دیں تو میں کل دروازہ دکھا دوں گا۔ نواب انور کسی سوچ میں ڈوب گئے۔ عین اسی وقت علی بابا نے مداخلت کی، میرا خیال ہے کہ دلاور ٹھیک کہہ رہا ہے، ہم لوگ کل تک کا انتظار کر لیں تو بہتر ہے۔ یہ سن کر نواب انور نے سر ہلایا اور آستہ سے بولے، ٹھیک ہے، لیکن میں ایک دن کی مہلت میں یہ ضرور چاہوں گا کہ سالوں سے مٹی میں اٹا ہوا یہ کمرہ شیشے کی طرح چمکتا ہوا دکھائی دینا چاہیے۔ دلاور نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ سیما نے چونک کر وحیدہ کی طرف دیکھا۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی، کیسا دروازہ؟ وحیدہ شیطانی سے انداز میں مسکرائی اور بولی، کوئی بھی بند دروازہ کھولا جاتا ہے تو بہت کچھ ظہور میں آتا ہے۔ میں بھی ایک ایسے ہی دروازے کی بات کر رہی ہوں۔ یوں سمجھ لو کہ وہ تمہاری خوش قسمتی کا دروازہ ہے۔ اس کے کھلتے ہی تمہاری قسمت بھی کھل جائے گی۔ تمہیں شاید وہ سب کچھ مل جائے جس کا تم شدت سے انتظار کر رہی ہو۔ کیا آپ مجھے اس بارے میں تفصیل سے بتائیں گی؟ ہاں ضرور، تمہیں اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس جگہ جانا ہوگا جو تمہارے شوہر کا آبائی قصبہ ہے، جلال پور۔ ہاں، میں وہاں جا کر کیا کروں گی؟ سیما حیرت سے بولی، وہاں تمہیں ایک شخص سے ملاقات کرنی ہوگی۔ وحیدہ کا لہجہ اسرار سے لبریز تھا۔ وہ علم کا سمندر ہے اور اپنے فن میں شاک بھی ہے۔ کون ہے وہ؟ سیما بے ساختہ بولی، ایک بابا ہے، وحیدہ نے بتایا۔ قصبے میں اسے اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھا جاتا، بلکہ ایک بات اور بھی ہے۔ وہ کیا؟ سیما نے بے چینی سے پوچھا۔ نہ جانے کیوں وحیدہ کا یہ انداز اسے بے تاب کیے دے رہا تھا۔ وہ بات ابھی نہیں بتاؤں گی۔
ساتھ وہاں پہنچ جاؤ گی تو پھر میں تمہیں آگے کے عمل سے آگاہ کروں گی۔ کیا مجھے ان بابا سے ملاقات کرنی ہوگی؟ ہاں، اگر ایسا ہوا تو تمہارا کام بن جائے گا۔ مجھے پورا یقین ہے اس بابا کے عملیات کے ذریعے تمہاری گود بھر جائے گی اور تمہاری زندگی کی سب سے بڑی محرومی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کیا واقعی ایسا ممکن ہے؟ میں نے زندگی کے کئی موڑ دیکھے ہیں اور اس قصبے میں ساری عمر گزر گئی ہے۔ مجھے پورا یقین ہے اور کئی لوگوں کی طرح تم بھی اولاد کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ گی، لیکن کیا میرے شوہر وہاں جانے پر راضی ہو جائیں گے؟ دروازہ کھلا تو واقعی آج یہ کمرہ جگمگاتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کی صفائی کافی محنت اور توجہ سے کی گئی تھی۔ نواب انور نے کمرے کا جائزہ لیا اور پھر علی بابا سے مخاطب ہوئے۔ کیا خیال ہے علی بابا، دروازہ دیکھا جائے؟ جی بالکل، علی بابا نے سر ہلایا۔ پھر وہ کلین سے ڈکے ہوئے فرشی دروازے کے کونے کی طرف بڑھے۔ یہ کلین اٹھانا ہوگا، علی بابا بڑبڑائے۔ میں اٹھا دیتا ہوں، شرفو نے کہا اور آگے کی طرف جھکایا۔ عین اسی وقت وہ جھجک کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ کیا ہوا؟ نواب انور نے حیرت سے پوچھا۔ وہ مکڑی، شرفو نے ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کیا۔ واقعی کلین کے عین اوپر ایک سیاہ رنگ کی بڑی سی مکڑی اپنے جال کے ذریعے آہستہ آہستہ کلین کی طرف سرکتی ہوئی آ رہی تھی۔ علی بابا نے حیرت سے مکڑی کو دیکھا۔ یہ اس کمرے کا نقص رہ گیا۔ نواب انور کی آواز ابھری۔ مطلب یہ کہ صفائی ٹھیک سے نہیں ہوئی؟ شاید علی بابا بڑبڑائے۔ ایسا ہوا ہو، میں اسے ہٹاتا ہوں۔ شرفو نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر سائیڈ میں رکھی ہوئی جھاڑو اٹھا لی۔ اب وہ دوبارہ مکڑی کی طرف بڑھا اور پھر جیسے ہی اس نے جھاڑو اس کی طرف بڑھائی، اچانک ہی مکڑی کا جال زور سے ہلا۔ وہ زبردست انداز میں تڑپ کر اس میں سے نکلی اور پھر بجلی کی تیزی سے فرش سے ہوتی ہوئی کلین کے سرے پر غائب ہو گئی۔ یہ سب اسی کمرے میں ہوا تھا۔ شرفو کا اٹھا ہوا ہاتھ اٹھا ہی رہ گیا۔ اوہو، یہ کہاں گئی؟ وہ اب آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر فرش کو گھور رہا تھا، لیکن مکڑی گدے کے سر سے سنگ کی طرح غائب تھی۔ علی بابا کے چہرے پر تشویش کے سائے لہرانے لگے۔ وہ بولے، کچھ نہیں، چھوڑو، وہ کہیں بھاگ گئی ہوگی۔ نواب انور بولے، تم کلین اٹھاؤ۔ شرفو نے سر ہلایا اور آگے بڑھ کر کلین کا کونا الٹ دیا اور پھر انہوں نے دیکھا کہ ایک لکڑی کا بڑا اور مضبوط تختہ فرش میں پیوست دکھائی دے رہا تھا، جسے چاروں طرف سے باقاعدہ زنجیروں سے اس طرح باندھا گیا تھا کہ ایک بڑا سا تالا بھی ان زنجیروں کے درمیان میں موجود تھا۔ وہ سیاہ رنگ کی بڑی سی مکڑی اس تختے پر بیٹھی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ نادر اپنی کمپنی سے واپس گھر لوٹا تو اس وقت سیما کچن میں مصروف تھی۔ وہ دن بھر اداسی کے گھیرے میں مقید رہی تھی اور اب نادر کی آمد نے اس کے زخموں کو اور بھی تکلیف دہ بنا دیا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ خود پر قابو رکھے گی اور نادر پر کوئی بھی بات ظاہر نہ ہونے دے گی، لیکن اب وہ اپنے دل کا کیا کرتی جس نے اس کے چہرے کو اداس بنا دیا تھا۔ نادر کا کسی غیر عورت کے ساتھ پارک میں بیٹھنا بار بار سیما کے ذہن کو تکلیف دے رہا تھا۔ نادر کچن میں ہی چلا آیا اور عقب سے اس نے اپنے دونوں بازوؤں کو سیما کے گرد حمائل کر دیا۔ سیما ذرا کسمسائی اور جلدی سے سرک کر علیحدہ ہو گئی۔ کیا ہوا جانے من؟ نادر نے اسے دیکھا۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ جی میں ٹھیک ہوں، وہ آہستہ سے بولی۔ جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ نادر نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سیما نے اس سے نظریں ملائے بغیر آہستہ سے اپنے ہاتھوں کو اس کی گرفت سے آزاد کیا اور بولی، کچھ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ نہیں، میں تمہارا چہرہ صاف پڑھ رہا ہوں، تم مجھے کافی تھکی ہوئی دکھائی دے رہی ہو۔ میں ایک بات پوچھوں آپ سے؟ ضرور جانے نادر۔ اس کا لہجہ میٹھا تھا۔ سیما نے چند لمحے کچھ سوچا اور پھر براہ راست اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے بولی، آج شام میں آپ کہاں تھے؟ کیا مطلب؟ وہ چونکا۔ میں نے پوچھا ہے کہ شام میں آپ کہاں تھے؟ بھئی آفس میں تھا۔ واقعی؟ ہاں، لیکن تم ایسا کیوں پوچھ رہی ہو؟ دراصل کسی نے آپ کو ایک پارک میں دیکھا تھا، سیما سرسری انداز میں بولی۔ نہ جانے کیوں اس کا دل دھڑکنے لگا تھا۔ پارک میں اور مجھے؟ نادر نے کہا، پھر ہنس کر بولا، او ہاں، لیکن یہ تو میری روٹین میں شامل ہے۔ جب میں آفس میں ذہنی طور پر ذرا سست ہو جاتا ہوں تو ہوا خوری کے لیے اس پارک میں چلا جاتا ہوں جو آفس کے سامنے ہی بنا ہوا ہے۔ اوہو اچھا۔ سیما نے اسے عجیب سی نگاہوں سے دیکھا۔ ہاں، مجھے دراصل اسی لیے یاد نہیں رہا کہ وہاں جانا تو میرے معمول میں شامل ہوتا ہے۔ تو آپ وہاں اکیلے تھے کیا؟ ہاں بالکل، نادر جٹ سے بولا۔ سیما نے ایک طویل سانس لی۔ اب اس سفید جھوٹ کو خریدنا مناسب نہیں تھا۔ نادر ہتھے سے بھی اکھڑ سکتا تھا۔
کیونکہ جب کسی جھوٹ کی بنیاد رکھی جاتی ہے تو پھر اس کی عمارت بھی جھوٹ کے پلندوں سے ہی بلند ہوتی رہتی ہے۔ فی الحال اس موضوع کو مزید کریدنا مناسب نہیں تھا، چنانچہ سیما بولی، آپ کپڑے تبدیل کریں، میں چائے نکالتی ہوں۔ نہیں، آج تم آرام کرو، میں یہ کام خود کر لیتا ہوں۔ میں ٹھیک ہوں، آپ جائیے، جلدی سے فریش ہو جائیے۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ تم ٹھیک ہو، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ اچھا، پھر بھی تم ڈاکٹر جواد کے پاس چلو، ایک بار معائنہ تو کروا لو۔ سوچوں گی، وہ لاپرواہی سے بولی۔ نادر اس کی طرف غور سے دیکھ رہا تھا۔ سیما دوبارہ بولی، ڈاکٹر کو دکھانے سے بہتر ایک اور حل ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ لیکن آپ مانیں گے نہیں، تم بتاؤ تو صحیح۔ اچھا تو سنیے۔ سیما کا لہجہ مینی خیسا تھا۔ میں اس گھر میں بند رہ کر اکتا سی گئی ہوں، کیوں نہ کہیں چلیں؟ لیکن کہاں؟ قصبہ جلال پور چلتے ہیں، وہ آہستہ سے بولی۔ تو نادر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ سب کی نگاہیں مکڑی کے گرد اپنا جال بن رہی تھی۔ ایسے میں شرفو کی آواز کمرے کا سناٹا چیرنے لگی۔ یہ تو اس کمرے کی پالتو مکڑی دکھائی دیتی ہے، شاید علی بابا آہستہ سے بولے۔ شرفو نے ایک بار پھر جھاڑو اٹھا لی، لیکن وہ اس بار بھی ناکام ہی رہا۔ اس بار وہ بڑی پھرتی کے ساتھ کلین کے نیچے گھس کر غائب ہو چکی تھی۔ شرفو جنجلا سا کیا، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے برخودار۔ علی بابا مسکرائے، یہ کوئی اور ہی معاملہ ہے۔ کیا مطلب؟ علی بابا نے خاموشی اختیار کر لی۔ نواب انور نے کہا، کیا اس تہہ خانے کو کھولا نہیں جا سکتا؟ اب اس قصبے کے لوگوں میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ پھر سے اس طوفان کا سامنا کر سکیں۔ علی بابا ٹھنڈی سانس بھر کے بولے، اور نہ ہی میرے مرشد اب یہاں رہے، پھر اسے کون سنبھالے گا؟ اچھا ٹھیک ہے، نواب انور نے سر ہلایا، تو پھر کلین برابر کر دو، کیونکہ تم ڈرا رہے ہو۔ شرفو نے آگے بڑھ کر کلین کو دوبارہ فرش پر پھیلا دیا۔ اب کمرے میں موت جیسی خاموشی طاری تھی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد نادر بولا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ نادر آہستہ سے مسکرایا۔ اس کی وجہ؟ بھئی تم نے تو کبھی اس قصبے میں قدم نہیں رکھا اور نہ ہی کبھی وہاں جانے کی خواہش ظاہر کی۔ آج اچانک تمہیں قصبہ جلال پور کیسے یاد آ گیا ہے؟ بس یوں ہی وہ مسکرائی۔ میں تو کافی دنوں سے اس بارے میں سوچ رہی تھی، اور جب سے ابا جان وہاں گئے ہیں، بس میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ میں اس جگہ کی سیر کروں۔ اچھا، نادر نے طویل سانس لی، پھر وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، میں تمہیں ضرور لے جاتا، لیکن آفس میں کچھ ایسے مسائل لاحق ہیں کہ میرا جانا فی الحال ناممکن ہے۔ میں جانتی تھی کہ آپ کا یہی جواب ہوگا۔ سیما کا لہجہ قدرے زہر خان تھا۔ تم کیسے جانتی ہو؟ بس مجھے اندازہ تھا کہ آپ منع کر دیں گے، لیکن اس سے قبل شرفو کو یہاں بلانا ہے، وہ تو قصبے میں ہی چپک کر رہ گیا ہے۔ سیما خاموشی سے کچھ سوچنے لگی۔ دوسرے دن صبح شرفو شہر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ اس میں شرفو کی خود کی مرضی شامل تھی۔ اب نواب انور یہاں تنہا رہ گئے تھے، حالانکہ حویلی میں کئی لوگ موجود تھے جو کہ شرفو کے عہدے کے مطابق ہی حیثیت رکھتے تھے، لیکن یہاں کے رہائشیوں سے ابھی ان سے اتنی بے تکلفی نہیں تھی، اور یوں ان کی عادت تھی کہ وہ اپنے نوکروں سے بھی اچھے برتاؤ سے پیش آیا کرتے تھے۔ کرم دین نے کافی مزیدار ناشتہ تیار کروایا تھا۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد نواب انور نے چہل قدمی کی ٹھانی اور حویلی کے بیرونی حصے کی طرف نکل آئے۔ بائیں جانب عمارت کے ساتھ ہی حویلی کا باغیچہ اپنے مخصوص رنگوں میں چمک رہا تھا۔ انہوں نے دور سے ہی شاداب بابا کو دیکھ لیا تھا، جو سالوں سے اس باغ کی دیکھ بھال کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ نواب انور اسی طرف بڑھ گئے۔ شاداب بابا اس وقت فرشی گھاس کو برابر کرنے میں مصروف تھے۔ نواب انور کو دیکھتے ہی وہ بے ساختہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ کیسے ہیں بابا جی؟ آپ کی دعا ہے سرکار، اگر کوئی کام تھا تو میں حاضر ہو جاتا۔ ارے نہیں بابا جی، وہ مسکرائے، میں تو بس یوں ہی اس طرف نکل آیا ہوں۔ اچھی بات ہے۔ شاداب بابا نے سر ہلایا۔ ان درختوں کے سائے سے اٹھنے والی تازہ ہوا صحت کے لیے مفید ہے۔ نواب میاں، اب آپ یہاں مستقل قیام کریں گے نا؟ جی، سوچ کر تو یہی آیا ہوں۔ یہ بھی بہت اچھی بات ہے، شاداب بابا بولے۔ اس حویلی کو اب آباد ہونا تو نصیب ہوا۔ نواب انور مسکرا دیے۔ میں ایک بات کہوں آپ سے؟ جی ضرور، نواب انور نے کہا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کا شمار میرے بزرگوں میں ہوتا ہے، یہ آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے۔ شاداب بابا کا لہجہ جذباتی ہو گیا۔ میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اب آپ نے حویلی کو آباد کرنے کا ارادہ کیا ہے تو پھر ایسا طریقہ بھی اختیار کریں۔ میں سمجھا نہیں، آپ شادی کر لیں۔ شاداب بابا نے دل کی بات کہہ دی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بابا جی؟
میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں نواب میاں، اس میں برائی والی کوئی بات نہیں ہے۔ ابھی آپ کی عمر ہی کیا ہے، جوانی نے ابھی آپ کو چھوڑا نہیں ہے۔ نواب انور دھیرے سے مسکرا دیے۔ آپ کی بات بجا ہے، لیکن میں نے اس بارے میں کبھی نہ سوچا ہے اور نہ ہی ایسا کوئی ارادہ ہے۔ پہاڑ جیسی زندگی ہے نواب میاں، برا مت مانیے گا، تنہا یہ عذاب کاٹنا مشکل ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کو محرومہ سے بہت محبت تھی، لیکن زندگی کے تقاضے تو پورے کرنے پڑتے ہیں، وگرنہ انسان گناہوں کے دلدل میں ڈبکیاں لگانے لگتا ہے۔ ٹھیک ہے بزرگوں، میں غور کروں گا اس بات پر۔ خوب، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ کیا آپ کو جہنمی دروازے کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ نواب انور نے اچانک ہی موضوع بدلا۔ شاداب بابا نے فوری طور پر کوئی جواب نہ دیا، وہ کسی سوچ میں ڈوب گئے تھے۔ پھر بولے، ہاں میں نے سنا تو بہت کچھ ہے، کیا آپ نے کچھ دیکھا نہیں؟ نواب انور چونکے۔ نہیں، کیونکہ ان دنوں میں حویلی میں موجود نہیں تھا، چند ماہ کے لیے چھٹی لے کر اپنے آبائی شہر گیا ہوا تھا۔ البتہ میں ایک بات سے ضرور واقف ہوں۔ اور وہ کیا؟ کوئی بات تو ضرور ہے۔ شاداب بابا کا لہجہ غمگین تھا، کیونکہ میں نے اکثر راتوں میں عجیب و غریب آوازیں گونجتی ہوئی سنی ہیں اور اس حویلی میں پراسرار قسم کے سائے بھی منڈلاتے ہوئے دیکھے ہیں۔ دوپہر کے کھانے کے بعد نواب انور اپنے کمرے میں ایک کتاب پڑھنے میں مصروف تھے کہ کرم دین دروازے میں نمودار ہوا۔ بڑے سرکار، آپ سے کوئی ملنے آیا ہے۔ کون ہے؟ کوئی خاتون ہے۔ خاتون؟ وہ چونکے۔ کون ہو سکتی ہے؟ پتہ نہیں سرکار، بس اس نے آپ کا نام لیا ہے اور ملنے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ اچھا، تو اسے مہمان خانے میں بٹھاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ کرم دین چلا گیا۔ نواب انور اس اجنبی مہمان کے بارے میں سوچتے ہوئے آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے اور خود پر ایک نگاہ ڈالتے ہوئے کمرے سے نکل آئے۔ مہمان خانے میں واقعی ایک نقاب پوش عورت موجود تھی، جس نے اپنے جسم کو بڑی چادر سے اچھی طرح ڈھکا ہوا تھا۔ وہ اس وقت دیوار کی طرف منہ کیے ہوئے ان تصویر کو دیکھنے میں مصروف تھی، جو کہ سامنے والی دیوار میں آویزاں تھی۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ نواب انور بولے۔ عورت فوراً ہی پلٹی۔ اگلا لمحہ نواب انور کے لیے کافی حیرت انگیز ثابت ہوا۔ وہ ان آنکھوں کو کیسے بھول سکتے تھے؟ یہ وہی عورت تھی جو انہیں ٹرین کے سفر کے دوران ملی تھی۔ ہاں، وہی خواب دیدہ اور انتہائی پرکشش آنکھوں والی اس وقت ان کے سامنے موجود تھی۔ تم یہاں؟ ان کے منہ سے نکلا۔ وہ شاید مسکرائی تھی کیونکہ نقاب کھنچ گیا تھا۔ جی نواب صاحب، آپ نے نہیں بلایا تو مجھے حاضر ہونا پڑا، لیکن اس میں میری غلطی نہیں۔ وہ فوراً بولے، تم نے یہ ضرور بتایا تھا کہ قصبے میں رہتی ہوں، لیکن تمہارا گھر کہاں ہے یہ تو تم نے بتایا ہی نہیں تھا۔ میں تمہیں کہاں ڈھونڈتا؟ میں اس حویلی سے بہت قریب ہوں۔ وہ طویل سانس لے کر بولی۔ کیا خدمت کی جائے تمہاری؟ کچھ بھی نہیں، وہ بولی۔ میں دراصل اس لیے حاضر ہوئی ہوں کہ آپ کو اپنا وعدہ یاد دلاؤں۔ کیسا وعدہ؟ وہ چونکے۔ ارے آپ بھول گئے، تھوڑا تو یاد دہانی کا موقع دو۔ میں نے حویلی میں نوکری کی خواہش ظاہر کی تھی۔ او ہو ہاں، کیا آپ مجھے موقع دیں گے؟ ضرور دیتا، لیکن یہاں عورتیں ملازمت نہیں کرتی، تو یہ بنیاد مجھ سے منسوخ کر دیں۔ کاش ایسا ہو سکتا، تو کیا میں مایوس ہو جاؤں؟ نہیں، وہ آہستہ سے بولے۔ میں کوشش کرتا ہوں۔ یہ لفظ آپ پر جچ نہیں رہا۔ اس کی آواز ابھری۔ آپ کوشش کے نہیں بلکہ حکم کے درجے پر فائز ہے۔ نواب انور نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، وہ غور سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پھر ذرا توقف کے بعد بولے، ٹھیک ہے، میں حویلی میں تمہاری جگہ بناتا ہوں، لیکن میں تم سے رابطہ کس طرح کروں؟ بہت آسان پتہ ہے میرا، وہ بولی۔ اس قصبے کے آخری سرے پر سنوبر کے درختوں کا جنگل ہے۔ اسی جنگل کے آغاز پر وہ بلڈنگ موجود ہے جس میں میری رہائش ہے۔ اس بلڈنگ کا نمبر کیا ہے؟ اس کی ضرورت نہیں ہے نواب صاحب، وہ عمارت پرانی بلڈنگ کے نام سے مشہور ہے۔ آپ کو وہاں آنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی؟ اچھا جی ہاں، وہ بولی۔ تو پھر آپ وہاں کب آ رہے ہیں؟ جلد سے جلد، میری پوری کوشش ہوگی۔ آپ نے پھر کوشش کا لفظ استعمال کیا۔ خیر کوئی بات نہیں، یہ آپ کی طبیعت کا اثر ہے کہ آپ خود کو دوسروں پر مسلط نہیں کرتے۔ تم یہ بھی جان گئی ہو؟ جی ہاں، میں دوسروں کے بارے میں بہت جلد صحیح رائے قائم کر لیتی ہوں۔ بہت خوب۔ اور وہ مسکرا دیے۔ کیا میں تمہاری شکل دیکھ سکتا ہوں؟ جی ضرور۔ وہ شاید پھر مسکرائی تھی، لیکن پرانی بلڈنگ میں آنے کے بعد میں آپ کے سامنے یہ نقاب ہٹاؤں گی۔ میں اب جا رہی ہوں اور وہاں آپ کا انتظار کروں گی۔ شرفو کی واپسی ہو چکی تھی اور سیما نے فوراً ہی اسے گھر کے سامان کی لسٹ تھما دی تھی۔
میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی، کچن کا سارا سامان ختم ہو چکا ہے، جی میں ابھی مارکیٹ جاتا ہوں۔ ہاں فوراً وہ سارا ہلا کر بولی، اور یہ بتاؤ کہ تم قصبے میں جا کر ہمیں بھول ہی گئے تھے۔ بس کیا بتاؤں میڈم جی، وہ بولا میں تو اب بھی نہیں آتا، لیکن آپ کی خاطر مجبور ہو کر آ گیا ہوں۔ اوہو ایسا بھی کیا؟ سیما نے آنکھیں مٹکائی، وہاں کوئی پسند آ گئی ہے کیا؟ ارے نہیں بی بی جی، وہ جلدی سے بولا، حویلی کے حالات تو کافی عجیب و غریب ہیں۔ کیا مطلب کیا ہوا وہاں؟ جواباً شرفو نے مختصر الفاظ میں حویلی کی داستان سنا دی تو سیما حیرت زدہ رہ گئی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ بس جی میں تو اس تہ خانے کا دروازہ بھی دیکھ کر آیا ہوں، کیا اسے کھولا بھی تھا؟ نہ بابا، شرفو نے کانوں کو ہاتھ لگایا، علی بابا نے بتایا تھا کہ اگر وہ دروازہ کھولا گیا تو تباہی مچ جائے گی اور وہ بلا پورے قصبے میں خون خرابے کا بازار گرم کر دے گی۔ بات کچھ حلق سے نہیں اتر رہی، پھر چونک کر بولی، اچھا یہ بات ابا جان کو بھی معلوم ہے؟ وہی تو ساتھ ہے بی بی جی۔ اچھا تو ان کا کیا رد عمل ہے؟ خاموش ہے فی الحال تو۔ چلو میں بھی اس دروازے کے درشن کر لوں گی، وہ مسکرائی، کیونکہ میں بھی وہاں جانے کی تیاری کرنے والی ہوں۔ واقعی بی بی جی؟ ہاں بھئی، تو آپ وہاں کیوں جا رہی ہیں؟ محض آب و ہوا کی تبدیلی کے لیے؟ مجھے تو کوئی اور ہی معاملہ لگ رہا ہے۔ شرفو کا لہجہ معنی خیز تھا۔ کیا؟ سیما نے اسے گور کر دیکھا۔ کچھ نہیں، وہ گڑبڑا گیا۔ شرفو، سیما کڑک آواز میں بولی، اب تم اپنی بات پوری کرو گے، بتاؤ جلدی سے، میں نے کچھ اڑتی سنی تھی، بکو بھی اب۔ وہ جی شادی۔ وہ چونکی، کس کی شادی؟ بڑے صاحب کی۔ یہ بات تمہیں کیسے معلوم ہوئی؟ مجھے نہیں پتا، وہ مسکین سی صورت بنا کر بولا۔ اب بات کا رخ مت پھیرو۔ سیما کا لہجہ گسیلا تھا۔ تم نے ضرور کان لگا کر میری اور نادر کی باتیں سنی ہوں گی، جس کی چاہے قسم لے لیں۔ شرفو تڑپ گیا، میری یہ عادت کبھی نہیں رہی کہ میں دوسروں کی باتیں چھپ کر سنوں، تو پھر تم نے یہ بات کیوں منہ سے نکالی؟ میں نہیں جانتا بی بی جی، وہ منہ بنا کر بولا، میں واقعی اس سے ناواقف ہوں کہ یہ بات مجھے کس طرح معلوم ہوئی۔ سیما چند لمحے اسے گھورتی رہی، پھر ایک طویل سانس لے کر بولی، ٹھیک ہے، میں اس بات کا کھوج لگا لوں گی، فی الحال تو تم گھر کا سامان لے کر آؤ۔ نواب انور کے لیے قصبہ جلال پور کوئی نئی جگہ نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی مصروفیت اور فطرت کے باعث اب بھی اس قصبے کے کئی حصوں سے ناواقف تھے۔ 9 عمری میں تو یہاں سے کوچ کیا تھا، اور پھر کئی موقعوں پر یہاں کئی بار پلٹ کر آنے میں وقت کی کمی رہی۔ اسی بنا پر وہ پرانی بلڈنگ سے واقف نہیں تھے۔ گھروں کی بنی ہوئی قطار سے پیدل ہی چہل قدمی کر کے گزرنے والے نواب انور کی نگاہ ایک پان کے کیبن پر پڑی۔ دور سے ہی انہیں دکھائی دے گیا کہ پان والا گانے کی دھن پر لہ کر یقیناً پان پر کتھا اور چونا لگانے میں مصروف تھا۔ کیبن سے گونجنے والا گانا ان کی سماعت سے ٹکرایا، ہوا میں اڑتا جائے میرا لال دوپٹہ ململ کا۔ نواب انور بے ساختہ مسکرا دیے۔ پرانے دور کا یہ مشہور گانا اس وقت ایک مرد مجاہد کو مست کیے دے رہا تھا۔ انہوں نے اسی جانب قدم بڑھا دیے۔ ان کی آواز پر چونکا اور گانے کی گونج کم ہو گئی۔ جی صاحب، یہ پرانی بلڈنگ کس طرف ہے؟ پرانی بلڈنگ، وہ چونکا، یہ تو اس کھنڈر کا نام ہے جو جنگل کی دوسری جانب ہے۔ کھنڈر؟ ہاں، کسی زمانے میں وہ کوئی خوبصورت عمارت رہی ہوگی، لیکن اب صرف اس کا کھنڈر ہی رہ گیا ہے۔ لوگ اس کو پرانی بلڈنگ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ اس نقاب پوش سینا نے تو کہا تھا کہ وہ اس پرانی بلڈنگ میں رہائش پذیر ہے، لیکن کھنڈر میں بلا اس کا کیا کام؟ تو کیا اس نے غلط بیانی کی تھی؟ انہوں نے پان کے پیسے دیے اور بولے، تو کیا وہ عمارت اب خالی ہے؟ بلا کھنڈر میں کون رہتا ہے؟ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، تو کیا کسی نے آپ کو وہاں رہائش کا بتایا تھا؟ ہاں، کس نے؟ ہے میرا ایک واقف کار، گول مول سا جواب تھا۔ کہیں وہ آپ کا دیندار تو نہیں ہے؟ کیا مطلب آپ کا؟ مطلب یہ کہ کسی نے آپ کو رقم ادا کرنی ہو اور پرانی بلڈنگ کا پتہ بتا دیا ہو۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب وہ وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ دل میں ایک تجسس تھا کہ اس پرانی بلڈنگ کو دیکھا جائے۔ چنانچہ ان کے قدم اسی جنگل کی طرف اٹھنے لگے۔ چاروں طرف سناٹا اور ہو کا عالم تھا۔ سیما نے آج خاص طور پر نادر کی پسندیدہ ڈش بنائی تھی۔ جب سے پارک والا واقعہ ہوا تھا، سیما نے اپنے اندرونی جذبات کو بلائے طاق رکھتے ہوئے نادر کی طرف توجہ دینا شروع کر دی تھی۔ بعض اوقات نادر غصے میں بھی آ جاتا تھا، لیکن سیما ضبط سے کام لے رہی تھی۔
اب اس کا مقصد جلد سے جلد قصبے کی طرف روانگی کا تھا تاکہ وہ وحیدہ کے بتائے ہوئے بابا سے مل کر اپنی زندگی کا رخ بدل سکے۔ چنانچہ جس وقت کھانے کی میز پر نادر کھانے کی تعریف کر رہا تھا اسی وقت سیما نے ایک بار پھر ذکر چھیڑ دیا۔ پھر آپ نے کیا سوچا؟ اس بارے میں نے آپ سے کچھ کہا تھا، ان کی واپسی تک میں کمپنی نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ ان کی غیر موجودگی میں بہت سے معاملات مجھے ہی دیکھنا ہوں گے۔ یہ سن کر سیما کے چہرے پر اداسی سی چھا گئی۔ نادر نے قصبہ نہ جانے کے لیے یہ بہانہ تراشا تھا تو واقعی یہ بہت ہی جاندار اور مضبوط بہانہ تھا۔ چند لمحوں کے لیے وہ خاموشی رہ گئی، پھر بولی، صاف مطلب یہ ہے کہ آپ نہیں جائیں گے؟ تمہارا انداز کچھ اچھا نہیں ہے۔ آپ کا مطلب تو یہی ہے نا؟ ہاں، لیکن میں تو مجبوری بتا رہا ہوں، آپ کو جانا ہی نہیں ہے۔ دیکھو سیما، فضول سی بات مت کرو۔ نادر کو غصہ آ گیا۔ شاید تم یہ سمجھ رہی ہو کہ میں تم سے بہانہ تراش رہا ہوں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو اپنے باس سے میری بات کروا دیں، میں خود ان کو سمجھا لوں گی۔ یہ بھی بچوں والی بات ہے، وہ ورکر کی بیوی سے کیوں بات کریں گے؟ وہ تو ہم لوگوں سے ہی بہت کم مخاطب ہوتے ہیں۔ بھئی ان کا ایک برہم ہے، معیار ہے ان کا، یعنی میں گھٹیا ہوں، گری ہوئی حیثیت کی مالک ہوں۔ سیما کا لہجہ تیز تھا۔ نادر نے اسے غور سے دیکھا اور بولا، اگر تم قصبہ جانا ہی چاہتی ہو تو شرفو کے ساتھ چلی جاؤ، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے۔ ہاں، وہ میں نے خیز لہجے میں بولی تاکہ آپ وہ بولتے بولتے رک گئی۔ کیا تم خاموش کیوں ہو گئی؟ آگے بولو نا۔ کچھ نہیں، میں کچھ نہیں کہنا چاہتی۔ کوئی بات تو ضرور ہے جسے تم چھپا رہی ہو۔ جی نہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ جھوٹ مت بولو، میں کافی دنوں سے محسوس کر رہا ہوں۔ اچھا، اگر میں آپ سے ایک بات پوچھوں تو کیا آپ سچ سچ بتائیں گے؟ بالآخر سیما بول اٹھی، ہاں بالکل، کیا میں نے کبھی تم سے جھوٹ بولا ہے؟ اچھا تو پھر یہ بتا دیں کہ اس دن پارک میں آپ کے ساتھ بینچ پر وہ کون عورت تھی جو بیٹھی ہوئی تھی؟ وہی دلکش سراپا، اپنا چہرہ نقاب میں چھپائے ہوئے اس طرح ان کے سامنے کھڑا تھا جیسے چاند شرما کر بادل اوڑھ لیتا ہے۔ ویرانے میں جیسے بہار سی آ گئی تھی۔ نہ جانے کیوں نواب انور کو اپنے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی محسوس ہونے لگی۔ تو آپ آگے؟ حسینہ کی آواز ابھری۔ ہاں، ان کے منہ سے نکلا، لیکن یہ پرانی بلڈنگ تو ملبے کا ڈھیر ہے، تم کیا واقعی یہاں رہتی ہو؟ وہ زور سے ہنسی اور بولی، میں تو آپ کو آزما رہی تھی، بھلا میں اس سناٹے اور بے آباد علاقے میں کیسے رہ سکتی ہوں، لیکن تم یہاں موجود تو ہو۔ ہاں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ ہی کے پیچھے چلتی ہوئی یہاں تک آئی ہوں۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں اس طرف آ رہا ہوں؟ نواب انور نے پھر سوال کیا۔ دیکھیے جناب، وہ سنجیدہ ہو گئی، میں اس دنیا میں اکیلی اور بے گھر ہوں۔ میرا دن اسی طرح کھلے آسمان کے نیچے گزرتا ہے اور رات کو اپنی ایک بچپن کی دوست کے گھر میں اس وجہ سے سو جاتی ہوں کہ اس کا شوہر رات کی نوکری کرتا ہے، دن بھر کی آوارہ گردی میں۔ اگر میری نگاہ آپ پر پڑ گئی تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ میں آپ کو کھل کر بتانا نہیں چاہ رہی تھی، میں بار بار آپ کی طرف اس لیے آ رہی ہوں کہ مجھے عزت کی 2 روٹی اور سونے کے لیے بستر مل جائے۔ میں اب در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ گئی ہوں۔ نواب انور کو اس پر ترس آنے لگا اور وہ بولے، ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے جلد سے جلد کچھ کرتا ہوں۔ یہ تو آپ کب سے کہہ رہے ہیں؟ اچھا تو پھر تم کل سے آ جاؤ۔ سچ وہ کھل اٹھی۔ ہاں، وہ مسکرائے، اب تو اپنا چہرہ دکھا دو۔ کل ہی دکھاؤں گی نواب صاحب، وہ عجیب سے انداز میں بولی، مجھے اپنے چہرے کے علاوہ اور بھی کئی باتوں سے پردہ اٹھانا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں انشاءاللہ ایپیسوڈ 4 کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔